السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ 8 اگست کی صبح کا آپ کو بہت بہت سلام، اور اتوار کا دن ہے۔ موسم بہت اچھا ہے اس وقت، تو میں اندر ہوں، لیکن باہر لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ ٹھنڈا موسم ہے، آج بھی بہت ٹھنڈا موسم ہے، یعنی کہ اتوار اچھی گزرے گی۔ تو اس وقت یہ مسلم لیگ نون کے رہنما لائیو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف دوبارہ نئے کھاتے کھولے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں عطا اللہ تارڑ اور عظمی بخاری کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی لائیو آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں۔ کدھر ہے چیئرمین نیب؟ کتنے لوگ آٹا سکینڈل میں، چینی سکینڈل میں، ادویات کے سکینڈل میں، ایل این جی میں، بجلی کے سکینڈل میں آپ نے اندر کیے ہیں آج تک؟ سرکاری خزانے کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے۔ ادھر راوی ریور پروجیکٹ کے نام پہ ایک نیا فراڈ شروع ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ میں اربوں روپیہ چلا گیا۔ آپ کا ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے کہ مراد سعید کی منسٹری نے اربوں روپے کا غبن کیا۔ کے پی کے میں آپ نے کرونا کے فنڈ میں اربوں روپے کا غبن ہے۔ آپ کا ہر سکینڈل اربوں روپے کا ہے اور الزام آپ ہمیں دیتے ہیں، تو یہ کام اب نہیں چلے گا۔ ہم ڈٹ کے آپ کا عدالتوں میں بھی مقابلہ کریں گے، اور اگر آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کریں گے، ہم نے قانونی لوازمات پورے کیے ہیں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ اب اندر جانا ہے تو آپ کے رفقا نے جانا ہے جنہوں نے اربوں روپے کی لوٹ مار کی ہے۔ براڈ شیٹ میں 22 ارب روپیہ اس غریب قوم کا آپ نے بار ادا کر دیا صرف نواز شریف شہباز شریف کے بغض میں۔ تو یہ عمران نیازی صاحب جو آپ کا خواب ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تیسری بار جیل بھیجنے کا، ہم نے ایف آئی اے کی عدالت میں بھی تمام اپنے جوابات جمع کرا دیے، اور نیب کے کیسز میں آج تک تینوں کیسز میں کچھ نہیں نکلا۔ ہم اب آپ کو کسی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ یہ آپ اپنے ان اداروں کو، ایف آئی اے کو، نیب کو استعمال کر کے تو اپنا سیاسی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم عدالتوں میں بھی اور سیاسی میدان میں بھی آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ یہ کہہ تو رہے ہیں جی کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اللہ کرے ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ ڈٹ کے مقابلہ تو یہ ہے کہ بھئی تم بھی ان کے خلاف کیس بناؤ، اگر وہ کارروائی نہیں بھی ہوتی تو آپ ان کے خلاف کیس بناؤ۔ اب 2 منٹ کی یہ عظمی بخاری صاحب ہے، وہ بھی بہت اچھا بولتی ہیں، ان کی بھی ذرا آپ پریس کانفرنس سن لیں۔ خدا کا واسطہ ہے ان انسانوں کو انسان رہنے دیں۔ عمران خان صاحب اور ان کے باقی اہل خانہ وہ بھی خاکی لوگ ہیں، وہ بھی عام لوگ ہیں، ان کو عام لوگ ہی رہنے دیں۔ ان کو اتنی پہنچی ہوئی شخصیات نہ بنا دیں کہ جن کے بارے میں نہ بات کی جا سکتی ہے، اور اگر تو خبر غلط ہے تو یقیناً اس کے اوپر اور بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ یہ ایف آئی اے کو استعمال کرنا، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لینا، پھر ان کو غائب کر دینا، یہ پہلے جب سیاسی ورکروں تک ہو رہا تھا تب جو ہے شاید احساس نہیں ہوا اتنا۔ اب جب یہ گھر تک آگ پہنچی ہے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سیاسی ورکروں کے ساتھ آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں۔ سیاسی ورکروں کو باقاعدہ طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ میں 4 نام آپ کو بتا سکتی ہوں، ہمارے جو لڑکے وہاں گئے ان کو مارا گیا، ان کو شدید تشدد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے باقی لوگوں کو مار مار کے کہا گیا تمہاری اولاد کو لے آئیں گے، تمہارا یہ کر دیں گے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے جہاں باقی بہت دھوکے اور دغے دیے اس ملک کو، وہاں یہ بھی تھا وہ اداروں کو ٹھیک کرنے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو وہ سلطنت عمرانیہ جو ہے وہ اپنے لیے اداروں کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنے کے لیے آئی تھی کہ جو عمران خان صاحب کی شان میں اگر کوئی گستاخی یا ان کے اہل خانہ کی کر دے گا تو پھر اس کو اداروں کو استعمال کیا جائے گا۔ اور اس پہ ایف آئی اے نے یہ حرکت پہلے بھی کی، بہت سارے جرنلسٹ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیروں کو بھی جاتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا کئی بھی پتہ نہیں مل رہا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان سے حکومتی نمائندوں سے جب بات کی جائے کہ ملک کے اندر آپ میڈیا پہ قدغنے لگا رہے ہیں، آپ میڈیا کو پابندی لگا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ بات غلط کر رہے ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ آزادی پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ایک تنظیم کی طرف سے ایک لسٹ جاری ہوئی جس کے اندر عمران خان کا نام اب موجود ہے، اس لسٹ کے اندر ان حکمرانوں میں کہ جو میڈیا کے اوپر قدغنے پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ایک ڈکٹیٹر ثابت ہوئے ہیں میڈیا کے لیے، ان میں عمران خان صاحب کا نام آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کہنے دیں نہ کہنے دیں، دنیا دیکھ رہی ہے، لکھ رہی ہے اسی لیے، اور یہی حالات ہیں کہ آپ ملک کے اندر امت
تو یہ آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے، تو باتیں وہی ہیں جو پرانی یہ کرتے رہے ہیں کہ جناب وکٹمائزیشن جسے آپ کہہ لیں، یہ وکٹمائزیشن جو ہے نا یہ چل رہی ہے، شروع دن سے ہی چل رہی ہے۔ ان کو تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ بھیگی بلی بن کے تو یہ سہ لیتے ہیں اور وہ ظلم کرتے رہتے ہیں، آپ کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی جوابی جو ہے نا جس طرح وہ کر رہے ہیں ویسے کریں تو انشاءاللہ تعالی حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ نے آج تک کسی منسٹر کے خلاف، کسی شہزاد اکبر کے خلاف، شہباز گل کے خلاف کتنی بڑی بڑی گالیاں کرتے ہیں، یہ فردوس عاشق امان کے خلاف، کسی کے خلاف آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ بس ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اب بھئی تم سے اجازت لینے کون آئے گا یار؟ تارڑ صاحب تم سے اجازت لینے کون آئے گا؟ وہ تو روز نئے کیس بنا رہے ہیں، تین دفعہ ایک کیس کھل رہا ہے۔ جو ایک کیس ہے نا نون لیگ کے خلاف وہ تین دفعہ کھل رہا ہے۔ آپ عدالت میں نہیں جاتے، نہیں نہ جاتے۔ آپ نے بتائیں ایک بھی کیس کوئی تحریک انصاف کے کسی بندے کے خلاف کیا ہو؟ یہ جتنے روز آپ کہتے ہیں جی گالم گلوچ ہے، ناجائز گرفتاریاں ہیں، یہ کہتے ہیں نا ناجائز گرفتاری کرنے پر بھی کیس بن سکتا ہے، لیکن آپ نہیں کرتے۔ آپ تارڑ صاحب آپ تو خود وکیل ہیں، لیکن آپ کی قانونی ٹیم میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی آپ کی طرف سے کوئی کیس نہیں ہے، ایک کیس نہیں ہے جو آپ نے کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ علیحدہ بات ہے، نہ ہو کارروائی پیش۔ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا یہ کارروائیاں نہیں ہوتی، لیکن آپ ریکارڈ میں رکھیں۔ ایف آئی آریں کئی دفعہ سیل ہو جاتی ہیں، بعد میں وہ نکلتی ہیں تو وہ اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اینٹ کا جواب پتھر سے چلے نہ دیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے تو دیں، یہ تو آپ کا بنتا ہے نا۔ تو امید ہے دوستو آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔